بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز FM 107۔ میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کے ساتھ ملک روز زبیر۔ پروگرام ہے فلیش پوائنٹ، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بڑی اہم شخصیت آج موجود ہیں، جناب پروفیسر افتخار احمد صاحب وقت نکال کر تشریف لائے، شکریہ ان کا۔ اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، بہت ہی اہم موضوع ہے، کرنٹ ایشو جو اس وقت ملکی صورتحال ہے، عدم اعتماد کے حوالے سے اس پہ بات کریں گے۔ اور آپ نے بھی جو ہے وہ جو سوشل میڈیا پہ پروگرام جا رہا ہے اس پہ جو ہے وہ آپ نے کمنٹس کر کے آپ جس بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اپنے لیڈران کا یا اپنا آپ کا جو ذاتی موقف ہے وہ شیئر کریں۔ آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، لائیو کال کے لیے نمبر ہے بسم اللہ ماضی میں اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن کے پاس کوئی ایسا سٹرانگ پوائنٹ نہیں تھا کہ جس کو بنیاد بنا کے وہ وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دے۔ جیسے کہ اب کسی وزیر الیکشن میں آنے کے لیے کیا رہ گیا ہے، وہ کس بنیاد پہ عوام سے جی پروفیسر افتخار صاحب، ایک کمرشل بریک ہے، کمرشل بریک کے بعد سامعین جو ہے وہ جاری رکھیں گے عدم اعتماد پہ۔ آپ بھی ساتھ جو ہے وہ ساتھ دیجیے گا، جو پروفیسر صاحب کے پاس ہمارے پاس علم ہوا وہ ہم آپ تک جو ہے وہ شیئر آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی امن عامہ کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں، کسی بھی غیر ضروری، غیر اخلاقی، غیر انسانی نقل و حرکت پر نظر رکھیں اور اس کے سدباب کے لیے اپنا قدم بڑھائیں۔ یہ پبلک سروس میسج آپ کے لیے آواز FM کے تعاون سے پیش کیا گیا۔ منڈی بہاؤدین اور اس کے گرد و نواح میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز مغرب ادا کریں۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ والدین کے حقوق قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ جو والدین کہتے ہیں وہ کرتے تو ہیں، دل کی خوشی سے کہتے ہیں الحمدللہ مجھ سے اللہ نے اپنے والدین کا ایک حق تو پورا کروانے کی توفیق دے دی۔ یہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب سے نوازے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Stay tuned. We'll be right back. بیسٹ ویز ٹریولز اینڈ ٹکٹنگ، تمام ممالک کے ایئر لائنز کی ٹکٹنگ کی فوری فراہمی، ٹریول انشورنس مکمل لیگل پروسیس کے ساتھ، دبئی، ترکی اور ساؤتھ افریقہ کا وزٹ ویزا تمام تر سہولیات کے ساتھ۔ لبیک اللہم بیسٹ عمرہ پیکیج، حرم سے تاجدار حرم، 5 اسٹار 3 اسٹار پیکیجز، حرم کی نزدیک ترین رہائش، مکمل رہنمائی، آپ کا اعتماد ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ فار کانٹیکٹ اینڈ مور انفارمیشن 0311122525 0546515353۔ بیسٹ ویز ٹریولز اینڈ ٹکٹنگ، چینا چوک، بھالیا روڈ، منڈی، بہاولپور۔ بیسٹ ویز ٹریولز اینڈ ٹکٹنگ بائی بیسٹ ویز کنسلٹنٹس۔ کمفرٹ والی رائڈ ہے، جیب پہ پڑتی لائٹ ہے، پرائڈر سب کا پرائڈ ہے۔ نیو ہونڈا پرائڈر، اکانومی، کمفرٹ اور سٹائل میں ہمیشہ آگے۔ بیرون ملک سے اپنے پیاروں کی بھیجی گئی رقوم MCB بینک میں وصول کریں اور بذریعہ قراندازی ہر ہفتے جیتے موٹر بائکس، موبائل فونز اور بے شمار انعامات۔ تو پھر آج ہی اپنے پیاروں کو MCB بینک میں ریمیٹنس بھیجنے کی فرمائش کریں۔ اپنی ریمیٹنس وصول کرنے کے لیے یا اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے آج ہی اپنی قریبی MCB بینک برانچ تشریف لائیں۔ MCB برق رفتار، فوراً سے فوری، شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔ ایک ویژن شرعی اصولوں پر بینکنگ کے فروغ کا، جس کی تکمیل کا سفر سن 1992 میں شروع ہوا۔ ویژن البرکہ بینک پاکستان کا، جس نے پہلی بار پاکستان میں اسلامک بینکنگ کو تہہ دل سے متعارف کروایا، جو 3 بر اعظموں پر پھیلا، 17 ممالک میں 700 سے زائد برانچز کا نیٹ ورک البرکہ بینکنگ گروپ کا حصہ ہے، اور پاکستان کے 90 سے زائد شہروں میں موجود 180 برانچز کے ذریعے اپنے صارفین کو اسلامک بینکنگ کی بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ البرکہ بینک پاکستان، آپ کا پارٹنر بینک۔ باسلیقہ، ہنرمند، بے غرض، آپ کی طرح MCB لیڈیز اکاؤنٹ۔ تو آج ہی اپنی قریبی برانچ پر تشریف لائیں اور اپنا MCB لیڈیز اکاؤنٹ کھلوائیں۔ MCB بینک فار لائف۔
जब जफर शेर पार्टी का ढोल बजता है तो जमाना रक्स करता है। जफर शेर ढोल पार्टी अब आपके शहर मंडी बहाउद्दीन में न्यू ट्रेंडिंग प्लेट साउंड के साथ जफर शेर ढोल पार्टी अवार्ड याफ्ता हमारे यहाँ मौजूद हैं। VIP ढोल सिस्टम बेशुमार फिल्मों और गानों में आप हमारे ढोल की थाप पहले ही सुन चुके हैं, क्योंकि हमारा काम ही हमारे मयार की जमानत है। जफर शेर ढोल पार्टी अपनी शादी ब्याह की तकरीबात को खूबसूरत बनाएं। हम बनाएंगे आपके जेब के शानदार जश्न को यादगार। मीज पार्टी या किसी भी किस्म के फंक्शन के लिए एडवांस बुकिंग जारी है। प्रोप्राइटर जफर शेर ढोल मास्टर। राब्ता नंबर 03450429 समी ढोल मास्टर, अजमल ढोल मास्टर, लयाकत ढोल मास्टर। एडवांस बुकिंग जारी है। एड्रेस नज़द टैक्सी स्टैंड फाटक रेलवे रोड मंडी बहाउद्दीन। Welcome back after the commercial. जी सामीन, वेलकम बैक। आप सुन रहे रेडियो आवाज़ FM 107। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलिक रऊफ़ ज़ुबैर। प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही मंजी हुई शख्सियत, जिनके आप कॉलम्स जो हैं अक्सर सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, बहुत ही जानदार लिखते हैं। आज जो है वो आपके साथ लाइव हैं रेडियो पर और आपको जो है वो ताज़ा तरीन गरम तबसरा जो मुल्की सूरत हाल बनी हुई है उस पर जो है वो सुनाने आए हैं, उस पर जो है वो बात करने आए हैं। जी प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद साहब, क्यों तहरीक अदम एतमाद की तरफ जो है वो अपोजिशन गई है, जबकि वक्त तो तकरीबन हुकूमत का जो है वो पूरा हो चुका है। अगर 1 साल रह गया था, अगर वो दे दिया जाता तो बेहतर नहीं था? मैं पहले भी यही अर्ज़ कर रहा था कि आगे जो बल्दियाती इलेक्शन भी आ रहे हैं, उसके बाद जनरल इलेक्शन में भी 1 साल या यूँ समझ लें कि 1.5 बजट रह गया, तो उसके बाद इलेक्शन का एक दौरा होना है। मसला ये बन रहा है कि अपोजिशन क्या चीज़ लेके इलेक्शन में जाएगी, कि कोई ऐसा पॉइंट उनके पास हो जो वो मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ या चले हम इमरान खान को ही कहते हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ लेके जाए। बज़ाहिर अभी तक ऐसा उनको कोई क्लू नहीं मिल रहा जिसको बुनियाद बना के वो कहें। एक वो महंगाई का रोना रोते हैं, उसमें सारी दुनिया रो रही है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। लेकिन अब मसला ये है कि उनका ये अदम एतमाद लेके आना, इसके पीछे 2-3 वजूहात। एक जैसा कि मैं कह चुका हूँ जी कि वो चाहते हैं जी कि इलेक्शन में वो जिंदा रहें। दूसरी एक आलमी साजिश का भी थोड़ा सा इसमें नज़र आता है कि जैसे कि खबरें भी आ रही हैं, इमरान खान ने पिछले MLC के जलसे में यूरोपियन यूनियन को ललकार के कहा था कि हम आपके ग़ुलाम तो नहीं हैं ना। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान साहब, अपने आसफ अली जरदारी साहब और मोहतरम शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब ने एक बात की थी कि इमरान खान ने यूरोपियन यूनियन को ये कह कर के हम कोई आपके ग़ुलाम हैं जो हम आपकी ये बात माने, तो उनको नाराज़ कर दिया, जिससे एक ये तासर भी मिल रहा था कि कहीं वाकई हम लोग ग़ुलाम तो नहीं थे, कि पिछले 30 साल की जो हुकूमत थी उसके जो करता धरता थे उनको ये चीज़ बुरी लगी है। तो बज़ाहिर देखा जाए तो उनका तो सब कुछ उधर ही है, उनके कारोबार, उनकी नस्लें अगली वो तो सारी यूरोप में ही बैठी हुई हैं, तो उनके लिए ये मसला हो सकता है। इस चीज़ को भी अगर देखा जाए इस तनाज़र में तो यूँ लगता है कि जैसे ये साबका पार्टियाँ जो थी ये प्रो अमेरिका और प्रो यूरोपियन यूनियन थी और उनकी बात को मान के चलते थे। लेकिन इमरान खान ने आज़ाद मुल्क का नारा लगाया है, इंडिपेंडेंट शो करने की कोशिश की है कि हमारी किसी के साथ कोई जंग नहीं है, हम अपनी पॉलिसी लेके चलेंगे, हम किसी के नीचे नहीं लगेंगे, किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे, हमारी आर्मी जो है वो किराए की आर्मी नहीं है कि किसी के कहने पे हम किसी की जंग लड़ते फिरें, और ड्रोन अगर आया तो मैं उसको आर्मी से कहूँगा कि उसको गिरा दो। ये वो सारे बयानात थे जो एक ग़ुलाम मुआशरे को आज़ादी की तरफ लेके जाने वाले थे। तो इससे यकीनन यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन और दूसरे जो इस तरह के ममालिक थे उनके लिए ये बहुत बड़ा कारोबारी और एक देखा जाए तो झटका था कारोबारी लिहाज से भी, कि
عمران خان نے ان کو چھوڑ کے پاکستان نے ادھر رشین بلاک کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ کر لیا. تو کیوں نہ ایسے کیا جائے کہ عمران خان سے جان چھڑا لی جائے. اس کے لیے پھر یہ بھی باتیں ہیں جی کہ $300 ملین جو ہیں وہ ریزرو کیے گئے ہیں ہندوستان کی طرف سے. ایک خبر یہ بھی آئے گی جی کہ $80 لاکھ فی MNA خریدا جا رہا ہے. پھر عمران خان صاحب نے خود اس بات کا ذکر کیا جی کہ $18 لاکھ تک آفر کی جا رہی ہے. تو اس سے یہ تاثر بھی ملتا تھا کہ یہ جو عدم اعتماد کی جا رہی ہے یہ صرف پاکستان کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ بیرونی قوتیں اس طرح شامل ہو گئی ہیں کہ جن کو موجودہ حکومتی سیٹ اپ قابل قبول نہیں ہے. یا جیسے پہلے پچھلے 20 سال سے افغانستان میں کرائے کی فوج کے طور پہ لڑ رہے تھے, 80,000 سے زیادہ ہمارے جانیں گئیں, ہمارے اوپر ڈرون حملے ہو رہے تھے اور ہماری حکومتیں کوئی جواب نہیں دیتی تھی. تو وہ ساری چیزیں جیسے دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بحال ہوں اور پاکستان ہمارے جیسے ہم حکم دیں ویسے رہے. اور یقیناً یہ بات آگے تک جانی تھی. آگے ہمارے پاس ایک ایٹمی پروگرام ہمارا اپنا ہے, ہم ایک آزاد ملک ہیں. آج اگر یوکرائن کی بات کی جائے تو وہ سرنڈر کر چکے ہیں. جی پروفیسر صاحب ایک کمرشل بریک ہے, دوبارہ کمرشل بریک آ گئی, ابھی آپ کی بات آ رہی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ سامعین جڑے رہیے ساتھ, پروگرام بہت اہم ہے. جی Stay tuned. We'll be right back. کمفرٹ والی رائڈ ہے, جیب پہ پڑتی لائٹ ہے, پرائڈر سب کا پرائڈ ہے. نیو ہونڈا پرائڈر, اکانومی, کمفرٹ اور سٹائل میں ہمیشہ آگے. بیرون ملک سے اپنے پیاروں کی بھیجی گئی رقوم MCB بینک میں وصول کریں اور بذریعہ قراندازی ہر ہفتے جیتے موٹر بائکس, موبائل فونز اور بے شمار انعامات. تو پھر آج ہی اپنے پیاروں کو MCB بینک میں ریمیٹنس بھیجنے کی فرمائش کریں. اپنی ریمیٹنس وصول کرنے کے لیے یا اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے آج ہی اپنی قریبی MCB بینک برانچ تشریف لائیں. MCB برق رفتار, فوراً سے فوری. شرائط و ضوابط لاگو ہیں. ہمارا لباس ہماری پہچان, یہی تو ہے فخر پاکستان. Ideas presents Pakistan Day Sale with up to 50% off in stores and online at gulahmadshop.com. Ideas, wear it proudly. اگر آپ بھی رہنا چاہتے ہیں فیشن میں ان, تو چلے آئیں ٹور فیبرکس اینڈ ٹیلرز پر. یہاں نئے موسم کی مکمل مردانہ ورائٹی مناسب ریٹ پر دستیاب ہے اور برانڈز اتنے کہ ہر کوئی خریدنے کو جی چاہے. شاہ سوار سوٹنگ, چاولہ کلیکشن, گریس فیبرکس انٹرنیشنل, کاٹن ورسا, ایڈمانی مینس ویئر, الکرم, رواج کلیکشن, گل احمد, سارا فیبرکس انٹرنیشنل, رشید ٹیکسٹائل, چیئرمین لٹھا, کرنڈی, بوسکی اور مردانہ کرتا کی بے شمار ورائٹی. شادی بیاہ کی مکمل فیشن رینج اور پارٹی ڈریسز کے لیے آج ہی تشریف لائیں. سلائی کا معیار آپ کے ذوق کے عین مطابق. ٹور فیبرکس اینڈ ٹیلرز, کچہری روڈ, نزد بینک الفلاح, منڈی بہاؤدین. 0333 801241. ہدیہ میڈیکل کمپلیکس اینڈ ڈائلائسس سینٹر. اب آپ کو لاہور یا اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں. اب آپ کے شہر منڈی بہاؤدین میں ڈاکٹر محمد فہد غوری یورولوجسٹ شام 5:30 بجے سے 8:30 بجے تک بذریعہ لیزر گردہ مثانہ غدود کا آپریشن بغیر چیرے کے کریں گے. نیز گردے واش کرنے والی نالی انتہائی مناسب ریٹ پر ڈالی جاتی ہے. پیشاب میں خون آنا, بار بار پتھری بننا, مردانہ بانجپن کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے. ڈاکٹر نشرا چائلڈ اسپیشلسٹ, بچوں میں سوکھڑا پن, ہڈیوں کی کمزوری, خون میں کمی, بھوک نہ لگنا, پیدائشی شوگر, نمونیا, ٹائیفائڈ جیسی بیماریوں کا علاج کرتی ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر امائمہ فاروقی فزیو تھراپسٹ, ہڈیوں, جوڑوں, گھٹنوں, پیٹھ کا درد, ارق النساء, پیدائشی معذوری کا تسلی بخش معائنہ اور علاج کرتی ہیں. ڈاکٹر عائشہ یاسین کلینکل سائیکالوجسٹ, ڈپریشن, گھریلو ناچاکی, اداسی, بے چینی, خوف, غم اور بے ہوشی کے دورے جیسے مسائل کا علاج کرتی ہیں. ہدیہ میڈیکل کمپلیکس نزد ڈاکخانہ روڈ, منڈی بہاؤدین. 0546 513686 0546 513681 0337 7513 686. بڑے خوش ہو
کیا الادین کا چراغ ہاتھ لگ گیا ہے؟ یہی سمجھ لو میرے بزنس کو البرکہ بزنس پلس کا ہاتھ لگ گیا ہے. اب میرا بزنس تو ہے پلس ہی پلس. اتنی مفت سہولتیں ہیں کہ بس مفت چیک بک, مفت پے آرڈرز, مفت ڈیبٹ کارڈ, SMS الرٹس, ہولڈ میل فیسلٹی, انٹرسٹی کلیئرنگ, ڈپلیکیٹ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ, سیم ڈے کلیئرنگ, اسٹاپ پیمنٹ, مینٹیننس سرٹیفکیٹ, پے آرڈر کی منسوخی, انفرادی تکافل, سب کچھ مفت. اتنا سب کچھ بالکل مفت؟ صرف یہی نہیں, اکاؤنٹ میں 1 لاکھ یا زائد کا بیلنس برقرار رکھنے پر اسٹینڈنگ انسٹرکشنز, مفت بینک لاکرز, انفرادی یا بزنس تکافل اور آٹو فائنانس ترجیحی ریٹس پر. البرکہ بزنس پلس, مفت سہولتیں بے شمار. چین سے کرو کاروبار. شرائط و ضوابط لاگو ہیں. 11113442 پر کال کریں. البرکہ آپ کا پارٹنر بینک. بینک اسلامی سالانہ منافع, آپ کی خوشیوں میں اضافہ. بینک اسلامی کی کسی بھی برانچ میں سال بھر کے لیے ڈپازٹ جمع کروائیں اور حاصل کریں 10.25% متوقع منافع, وہ بھی سالانہ بنیاد پہ, کیونکہ بینک اسلامی کرے آپ کی خدمت درست انداز میں. مزید معلومات کے لیے بینک اسلامی برانچ وزٹ کریں یا 02111475264 ڈائل کریں. شرائط و ضوابط لاگو ہوں گے. مال آف سرگودا کی شاندار کامیابی کے بعد زیب مارکیٹنگ کا منڈی بہاؤدین میں 14 منزلہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ شاپنگ مال, العصر مال آف منڈی بہاؤدین. وسیع کار پارکنگ. آج ہی دکان بک کروائیں اور کل سے کرایہ حاصل کرنا شروع کریں. سنگل اور ڈبل بیڈ رومز کے لگژری اپارٹمنٹس, جن میں ہوگی وہ تمام سہولیات جو صرف خواب ہو سکتی ہیں. مزید معلومات کے لیے سائٹ آفس وزٹ کریں. العصر مال آف منڈی بہاؤدین, چیما چوک, پھالیا روڈ. کانٹیکٹ 0330354502 up to 4. Welcome back after the commercial break. جی سامعین, ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز FM 107. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ملک روز زبیر. پروگرام ہے فلیش پوائنٹ اور ہم بات کر رہے ہیں جو ملکی صورتحال ہے اس پر. پروفیسر افتخار صاحب جو بہت ہی منجھے ہوئے لکھاری ہیں وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جیسا کہ پروفیسر صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ یہ جو یورپی یونین ہے یا امریکہ کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں, تو ایک ہم آزاد ملک ہیں. میں سمجھتا ہوں یہاں پہ جو حکومت کا بیانیہ ہے اس میں تھوڑا دم ہے کہ ہم کسی بلاک میں شامل نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہ روس کے ساتھ ہیں اور نہ کوئی دوسرے کے ساتھ ہیں. ویسے ہونا یہی نہیں چاہیے کہ ہمیں آزاد جب ملک ہیں, آزاد قوم ہے, ہمیں جو ہے وہ اپنی آزادی کی جو ہے وہ دفاع کرنا چاہیے اور ہمیں آزاد ہی رہنا چاہیے. اور یہ بیرونی جو ہمارے ملک میں انٹرفیئرنس ہے اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل زبیر صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں. حقیقت تو دیکھا جائے تو جب اگر 1947 میں جب ہمیں آزادی ملی تھی, کلمہ طیبہ کے نام کے بننے والا ملک تھا, تو مسلمان ملک کی حیثیت سے ہم تھے. 98% آج بھی ہماری آبادی ہے. تو ہمیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے بالکل ایک آزاد حیثیت میں رہتے, لیکن بدقسمتی کہنے سے ہماری کہ ہمارے اوپر خاص طور پہ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے بعد جو ہمارا ایک پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے حکومتوں کا, جس میں باریاں لینے کا بقول عمران خان صاحب کے, کہ کبھی بے نظیر صاحبہ پیپل پارٹی آ رہی ہیں, کبھی نون لیگ آ رہی ہے, اور ان کے درمیان ہی آلٹرنیٹ ہو رہا ہے, تیسری پارٹی کی آپشن ہی ختم ہو گئی. جب اس طرح کی صورتحال تھی تو پھر اس سے ہمارا ملک جو ہے بلکہ عوام جو ہیں یہ یرغمال بننا شروع ہوئے. یرغمال کس طرح بننے لگ گئے کہ جو طاقتور طبقے تھے, بیوروکریسی تھی یا دوسرے زمیندار بڑے تھے, جاگیردار تھے, ان لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ میں, آرمی میں, اداروں مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں میں وہ انہوں نے اپنے بچوں کو, اپنی اگلی نسلوں کو ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا. میرٹ ختم ہو گیا, اچھے عہدوں پہ صرف امیر لوگوں کے بچے جانے لگے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے 20 سالوں میں یعنی کہ ایک بڑی فیملی جس کا کوئی ایک بندہ MNA MPA لیول کا ہوتا ہے, اس کا لازمی ایک CSP افسر ہوتا ہے, اس کا بھائی یا بیٹا, اور ساتھ میں کوئی اس کے رشتہ دار بھی اس طرح ہوتے ہیں. جیسے اب ہمارے ضلع میں یہ ہے کہ جتنے یہ بڑے بڑے MNA MP ہیں یہ آپس میں ان کی کلوز رشتہ داریاں بن گئی ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب میرٹ کا قتل ہوا تو پھر عوام آہستہ آہستہ یرغمال بنتے گئے. عام آدمی جو ہے وہ بجائے
اس کے یہ ہوتا کہ تھانے کچہری میں یا کسی بھی دفتر میں اس کا ڈائریکٹ کام ہو جاتا، اس کو فون کروانا پڑنے کے لیے مجبور ہونا پڑا کہ کوئی بڑا صاحب جو ہے وہ فون کرے یا سفارش ہو یا پھر وہ رشوت دے تو تبھی اس کا کام ہونا ہے۔ یہ چلتے چلتے اس طرح بڑھا کہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بالکل جرمال ہے۔ ویسے ہم جدید دور میں رہ رہے ہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو پھر یہ کب ختم ہوگا؟ یہ سارا کچھ دیکھ کے دیکھیں نا، ڈیفینیٹلی یہ سلسلہ آہستہ آہستہ تو ایک دن میں تو ختم ہونے سے رہا۔ اب جس طرح دور آ گیا اور لوگوں میں ایک اویئرنیس ہے کہ جہاں پہ کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے اس کی کہیں نہ کہیں سے ویڈیو بن جاتی ہے، اور وہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ آتی ہے، سوشل میڈیا سے مقتدر جو قوتیں ہیں ان کے پاس ہو جاتی ہے، اور پھر ان کو نوٹس لینا پڑتا ہے کہ یار یہ زیادتی ہوئی ہے، اور وہ عوامی پریشر میں ہی ان کو کرنا پڑتا ہے، ورنہ جب تک یہ نہیں تھا میڈیا، سوشل میڈیا نہیں تھا، بہت سارے ایسے واقعات تھے جو چھپ جاتے تھے کسی کے نوٹس۔ اچھا پروفیسر صاحب، نوٹس تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد کی جو اگلی کہانی ہے وہ کچھ مختلف ہی ہوتی ہے، وہ پھر وہی روایتی آ جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے نا کہ اب دیکھیں نوٹس کس لیول پر ہوتا ہے، پھر بات آ جا کے وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ایک میں نام نہیں لوں گا، ایک صاحب ایک ادارے میں گئے تو ان سے ظاہر رشوت مانگی گئی ہوگی، تو انہوں نے کہا جی کہ میں وزیر اعظم پورٹل پہ کمپلین کروں گا، تو آگے جو صاحب بیٹھے تھے اس نے کہا وہ کمپلین کر لیں، آنی تو ہمارے پاس ہی ہے نا، ہم نہیں اس کا آنسر کرنا ہے نا۔ تو ابھی ہم اس دور سے ہی گزر رہے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی مثبت موو آتی ہے یہ نوٹس لیا جاتا ہے، چلیں یوں کہہ لیں آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں، اگر 10 واقعات ہوتے تھے تو شاید ان میں سے ایک کا نوٹس بھی نہیں لیا جاتا تھا، بہت ہی ریئر چانس ہوتا تھا، کوئی 15-20 دن بعد پتہ چلتا اچھا جی فلاں علاقے میں یہ واقعہ ہوا تھا، کوئی صحافی اس کی خبر لگا دیتا تو وہ عوام تک پہنچ جاتا۔ علامتی طور پہ آپ کہہ لیں کہ علامتی طور پر ابھی جو ہے وہ نوٹس ہونے لگ گیا یا انصاف مہیا ہونا، آہستہ آہستہ معاشرے میں شعور آنے لگ گیا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جہاں پہ اچھی چیز ایک آئے اس کے ساتھ بلیک میلنگ کا عنصر بھی ہوتا ہے، غلط نوٹس بھی لیے جاتے ہیں۔ جیسے اب میں مثال دیتا ہوں، وہ فیصل آباد میں کچھ خواتین کو برہنہ کر کے مارنے کی بات ہوئی، تو جب وہ ویڈیو سامنے آئی تو پتہ چلا جی کہ وہ خواتین نے تو خود اپنے کپڑے پھاڑ دیے تھے، تو اس طرح یعنی کہ وہ غلط رپورٹنگ بھی ہو جاتی ہے، کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، جو پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پیپل پارٹی کے لانگ مارچ کی بنیادی وجہ پھر وہی میں بات کروں گا کہ ظاہر ہے اپوزیشن نے زندہ تو رہنا ہے، اس کے لیے وہ ایک اپنی جو کمزور ہوتی گرپ عوام کے اوپر تھی اس کو بنیاد بنایا گیا، لیکن ساتھ میں ایک اس کی دوسری وجہ بھی میرے خیال میں، میرا یہ ذاتی خیال ہے، مجھے کہیں سے یہ معلومات نہیں ملی، ایک ویسے تجزیہ کے طور پہ بات کروں گا کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب جو ہیں ان کے اوپر منی لانڈرنگ کیس کی فرد جرم عائد ہونے کی تیسری تاریخ قریب ہے، یعنی کہ پہلے 18 فروری کو عائد ہونی تھی، پھر 28 فروری کو ہونی تھی، پھر اب 10 مارچ ڈیٹ دی گئی تھی غالباً، یا وہ بھی گزر چکی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر لگنی ہے، فرد جرم عائد ہونی ہے، اس سے وہ بچ نہیں سکیں گے۔ پی ڈی ایم میں پیپل پارٹی بھی شامل تھی۔ اب پیپل پارٹی ڈیفینیٹلی یہ نہیں چاہتی کبھی بھی کہ وہ نون لیگ کے احتجاج میں ان کے لیے، یعنی کہ کرائے کی ایک پارٹی بن کے ان کے لیے احتجاج کرے۔ پھر ایک چیز اور دیکھا جائے تو پنجاب میں اگر نون لیگ کمزور ہوتی ہے تو پیپل پارٹی کو اوپر آنے کا چانس ملتا ہے۔ یہ وہ وجوہات اس طرح کی تھیں کہ جس کو بنیاد بنا کے پیپل پارٹی نے جب دیکھا کہ شہباز شریف صاحب یا نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ اس وقت بحران کا شکار ہے، تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور لانگ مارچ کی شکل دی، اور اپنے بیٹے کو بلاول بھٹو زرداری کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے، ظاہر ہے اس کی صلاحیتیں، باصلاحیت بچہ ہے دنیا کے بقول، تو اس کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے پبلک میں کہ تھوڑی سی ایک تو ٹریننگ اس کی ہو جائے گی اس حوالے سے، دوسرا تعارف ہو جائے گا مختلف لوگوں سے کہ یہ لیڈرشپ نیکسٹ جو جنریشن ہے اس کی لیڈرشپ ہم یہ تیار کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہی وجوہات تھی کہ پیپل پارٹی نے لانگ مارچ کیا، ورنہ مہنگائی کا بات کرتے ہیں یا ملک میں کہیں جی انتشار پیدا ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، وہ سب بس ڈکوسلے اور ڈرامے، ایسی کوئی بات نہیں، ملک انتہائی پرسکون انداز میں چل رہا ہے۔
اگر یہ اپوزیشن چپ کر کے بیٹھ جائے اور موجودہ حکومت کو کام کرنے دے تو یہ بہت سارے منصوبے ایسے لے کے آ چکی ہے جس سے ہمارا ملک جو ہے اگلے سال 2 سال 3 سال میں ایک وہ اس روڈ پہ یا وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آ جانا ہے کہ شاید اگلے 10 سالوں میں 1 دہائی میں ہم فرسٹ ورلڈ میں شامل ہو سکیں. جی ایک افتخار صاحب کمرشل بریک ہے, سامعین ساتھ رہیے گا, ایک کمرشل بریک کے بعد دوبارہ آپ کے منہ میں آگے بڑھتے ہیں. Stay tuned. We'll be right back. پولی کلینک ہسپتال, جہاں پر کلاسیفائڈ جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجن ڈاکٹر محمد آصف ماہر امراض, ہرنیا, پتا, اپینڈکس, بواسیر, کلڑ, چھاتی کی گلٹیاں اور کینسر, بچہ دانی کی رسولیاں, پانی کی تھیلیاں, ٹانگوں کی پھلی ہوئی وریدوں کی سرجری, ہرنیا, پتا, اپینڈکس کا آپریشن بذریعہ کیمرہ, نیز بچوں کے ختنے بھی کیے جاتے ہیں. کلاسیفائڈ گیسٹرو انٹرولوجسٹ اینڈ ہیپاٹولوجسٹ ڈاکٹر حافظ فیصل علی ماہر امراض, میدا و آنت, جگر, ہیپاٹائٹس بی سی, جرکان, خوراک کی نالی کی بندش, جگر کی رسولی و چربی, سینے میں جلن, تیزابیت, گندم کی الرجی اور چیسٹ ٹی بی. کلاسیفائڈ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر عمر فاروق غوری ماہر امراض, شوگر, بلڈ پریشر, جرکان, دما, ٹی بی, میدا و جگر, جوڑوں کا درد, فالج, کرونا, ڈینگی اور ٹائیفائڈ. ڈاکٹر صاحبان سوموار تا ہفتہ شام 5 سے رات 8 بجے تک چیک اپ کرتے ہیں. یورولوجسٹ ڈاکٹر محمد فرحان عظیم ہر جمعہ کو فیصل آباد سے تشریف لاتے ہیں. ماہر امراض, مردانہ 55, غدود, گردے مثانے کی پتھری اور رسولی کا علاج بغیر چیرے کے بذریعہ کیمرہ کرتے ہیں. جدید ترین سہولیات سے مزین او پی ڈی, آپریشن تھیٹر, اینڈوسکوپی, کلونوسکوپی, فارمیسی, لیبارٹری, ای سی جی اور پرائیویٹ رومز کے ساتھ ساتھ کلاسیفائڈ سٹاف. پولی کلینک ہسپتال بالمقابل حیدر پیلس, حالیہ روڈ, منڈی بہاؤدین. 0546 510 588 0331 2510 588. کمفرٹ والی رائڈ ہے, جیب پہ پڑتی لائٹ ہے, پرائڈر سب کا پرائڈ ہے. نیو ہونڈا پرائڈر, اکانومی